الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. محترم مکرم صدر اجلاس، ناظرین مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمان نوازان اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے حفاظت جان اور اسلام. محترم سامعین، اسلام دین انسانیت ہے. انسان کی جان، مال، نسل، عقل اور دین و مذہب کی حفاظت اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے. اس کے نزدیک ان چیزوں کی بڑی قدر و قیمت ہے. مذہب اسلام نے خصوصاً انسانی جان کو بہت ہی اہم اور محترم قرار دیا ہے، بلکہ مومن کی جان و مال کے عوض جنت قرار دے کر اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. محترم سامعین، عام طور پر لوگ اسلام اور مسلمانوں کے فائدے اور نقصان کو نظر انداز کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان لٹا دینا شہادت ہے، خواہ جان کسی بھی طریقے سے گنوائی جائے. حالانکہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی جہاں فضیلت آئی ہے، وہی دین کی اشاعت اور اس کی سربلندی کے لیے اپنی جان بچانے اور اس کی حفاظت کرنے پر بھی زور دیا ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خود کشی حرام ہے. صحیح بخاری میں حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. جو شخص جس چیز سے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے، کل قیامت کے دن اسی کا ذریعہ اس کو سزا پہنچائی جائے گی. محترم سامعین، اسلام نے جہاں مومن کو اپنی جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہی دوسروں کی جان کا احترام کرنے پر بھی زور دیا ہے. زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بچیوں کی پیدائش کو اپنے لحاظ میں لیتے تھے اور انہیں زندہ دور کرنے میں کوئی حل نہیں کرتے تھے. فقر و فاقہ کی وجہ سے وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو زندہ دور کر دیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو قتل کو کبیرہ گناہ قرار دیتے ہوئے کہا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور معمولی باتوں پر بے قصور انسانوں کا بے طرف خون بہایا کرتے تھے. اسلام نے نہا قتل کی ہر صورت کو حرام قرار دیا ہے. محترم سامعین، انسانی جان کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے کسی ایک جان کے نہا قتل کو ساری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا. محترم سامعین، قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ یہی قتل نفس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت بالدماء. لوگوں کے درمیان قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ان کا نحر بہایا گیا خون ہوگا. حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ دیا، اس میں بھی مومن کے جان و مال اور عزت کو محترم قرار دیتے ہوئے کہا، فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تمہارے نزدیک اسی طرح محترم ہے جس طرح تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس اور محترم ہے. سامعین، یہ تو مال ناحق کھانے اور عزت کو پامال کرنے اور ناحق خون بہانے یعنی قتل و غارت گیری کی بات ہو گئی. ہمارے رسول نے ننگی تلوار لے کر چلنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو غلطی سے خراش آ جائے یا کوئی کمزور دل ننگی تلوار دیکھ کر خطرہ محسوس کرنے لگے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہمیشہ نیام میں رکھنے کا حکم دیا ہے. کہا، جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازار میں سے کسی بازار سے گزرے اور اگر اس کے پاس تیر ہو تو اسے اچھی طرح روک کر رکھے یا اس کا اگلا دھار والا حصہ مضبوطی سے پکڑ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچے. حاضرین اکرام، اپنے بھائی کی طرف تلوار سے اشارہ کرنے کو فرشتوں کی لعنت کا موجب قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
من اشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى يدعه وان كان اخاه لابيه وامه. جو شخص اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک کہ اپنے ہتھیار کو ہٹا نہ لے اور اس کا سگا بھائی نہ ہو. حاضرین اکرام، اسلام نے قتل کے جذبے اور عزم و ارادے کو باعث جرم قرار دیا گیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جو مسلمان تلوار لے کر باہر مقابلے کے لیے نکلے اور ان میں سے کوئی ایک مارا جائے تو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. پوچھا گیا کہ قاتل تو اپنی جرم کی سزا میں جہنم میں جائے گا لیکن مقتول کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس لیے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا خواہشمند تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جان کے ساتھ ساتھ اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وما علینا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بارک اللہ. محمد یاسر کی تقریر سے خوش ہو کر آپ کے لیے نقدی انعام دیا گیا ہے، اسے آپ قبول کیجیے. موصوف حفاظت جان پر بڑے اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے. یقیناً اسلام نے جان کی حفاظت پر بہت روشن تعلیمات دی ہیں. زمانے جاہلیت میں لوگ جس طرح سے قتل و غارت میں لگے ہوئے تھے اس کو شاعر اپنی شاعری میں اس طرح نکھارتا ہے. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. ان کے بعد میں سیڑن سے تعلق رکھنے والے طالب محمد ابراہیم بن شہاب الدین کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں. آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مسلم لڑکیوں میں فتنہ ارتداد اسباب و علاج اس عنوان پر تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدر محترم، ناظرین مدرسہ، میرے مشرق و مربی اساتذہ اکرام اور دور دراز تشریف فرما محترم سامعین، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں میں فتنہ ارتداد اسباب و علاج. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق گزرتے ایام کے ساتھ فتنے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے. بارشی قطروں کی طرح فتنوں کا نزول ہو رہا ہے. سچ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے گھروں میں اس طرح گر رہے ہیں جیسے بارش کی بوندیں گرا کرتی ہے. آج یہ فتنے رات کے اندھیروں کی طرح ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے. ہر لمحہ ایک نیا فتنہ وجود میں آ رہا ہے. ان بڑھتے ہوئے فتنہ میں فتنہ ارتداد ہے. محترم سامعین، مگر آج یہ لڑکیاں جو باپ کی عزت، بھائی کی غیرت اور اپنے والدین کے لیے رحمت تھی، جن کی صحیح تربیت کر کے انہیں مرد مجاہد بنانا تھا، وہ اپنے ایمان کو کافر مردوں کے ہاتھ فروخت کر کے اسلام کے دامن عفت سے نکل کر کفر کے عمیق گڑھوں میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور خاص کر ملک عزیز ہندوستان میں مسلم لڑکیاں فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو رہی ہے، جن کے چند اسباب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اولاد کی تربیت میں کوتاہی. محترم سامعین، اگر ہم اس بڑھتی ہوئی وبا پر غور کریں تو ان میں سب سے بڑے مجرم خود والدین نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اولاد اپنے والدین کے ماتحت ہوتی ہے اور ان کی اچھی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت کے تعلق سے پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی طرح دوسرا سبب دینی تعلیم سے جڑی. ہمارے معاشرے میں فروعی تعلیم کے لیے اسکول اور کالجوں کا منظم انتظام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم کے دل اور دماغ میں
اسلام کے تعلق سے شبہ و شبہات کو ڈال دیتے ہیں، اور یہ مسلم لڑکیاں کافروں کے ہاتھ اپنے ایمان کا سودا کرتی نظر آ رہی ہے۔ اگر ان لڑکیوں کو احکام قرآنیہ کچھ پتا ہوتا تو کفار کی نظر میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کہہ کر اس رشتے کو واضح طور پر حرام قرار دیا۔ اگر ان لڑکیوں کو ابتداء کی لہر سے نکالنا ہے تو دینی تعلیم کو فروغ دے، مدارس و مکاتب کی طرف رجوع کرے، ان کے لیے ایک وقت معین کرے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و صحابیات کے لیے ہفتے میں ایک دن مخصوص کر دیا تھا، اور وقتاً فوقتاً صحابیات کی نصیحت کرتے رہے، جس کا ثمرہ یہ ملا کہ صحابہ کی طرح صحابیات میں بھی کئی مفسرات و محدثات پیدا ہوئی، جن میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی سر فہرست ہے، اور بڑے بڑے صحابہ بھی آپ رضی اللہ عنہا سے باتیں پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے باہر نکلے تو دیکھا کہ راستے میں صحابہ و صحابیات مخلوق جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کنارے ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے راستے کے بیچ میں چلنا نہیں ہے، تمہارے لیے راستے کے کنارے کنارے چلنا ہے۔ محترم سامعین، مگر افسوس جس نبی نے صحابہ و صحابیات کو مسجد کے باہر برداشت نہ کیا، آج اس نبی کی امتی کہلانے والے مسلمان اپنی بیٹیوں کو تعلیم و ترقی کے نام پر ایسے کالجوں میں داخل کرتے ہیں جہاں پر والنٹائن ڈے کے نام پر لڑکیوں کی عزتوں کو داغدار کیا جاتا ہے۔ سچ فرمایا علامہ اقبال نے، اللہ سے کہے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اسی طرح تیسرا اہم سبب نکاح میں تاخیر کرنا، لڑکیوں کا دین سے مرتد ہونے کی ایک اہم وجہ نکاح میں تاخیر کرنا۔ لڑکیاں جب بالغ ہو جائے تو گویا کہ وہ شادی کے مرحلے کو پہنچ چکی ہے، اب ان کی شادی کر دینی چاہیے، لیکن آج چھوٹی شان و شوکت کے خاطر شادیوں میں بے دلیل دخل خرچ کر رہے ہیں۔ ان جوان بچیوں کے لیے تعین ذرا برابر بھی فکر مند نہیں ہو رہے، جو اپنے والدین کے لیے غربت اور مہنگی شادیوں کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر جنسی تسکین کے لیے حرام راستہ اختیار کرنے میں مجبور ہو رہی ہے، اور بسا اوقات کفر تک پہنچ جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اسی طرح چوتھا اہم سبب مغربی تہذیب۔ آج بہت ساری لڑکیاں مغربی تہذیب و تمدن میں ڈوب کر خواہشات نفسانی کے تکمیل میں غرق ہو چکے، خود پرستی آرازہ زندگی کا خوار ان کے سر چڑھ بیٹھا، وہی جو کبھی چراغ خانہ تھی، والد کی عصمت، بھائی کی غیرت، وہ رونق محفل کا اہم جز بنی ہوئی تھی، اور زمانے جاہلیت کی طرح بے پردگی رقص گاہوں میں حاضری دین برہنہ ہو کر بازارہ ریسٹورنٹ کا طواف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ محترم سامعین، مسلمان لڑکیاں سمجھ رہی ہیں کہ مغربی کلچر سے ننے کے نامی اور ترقی ہوگی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم کہا۔ مسلمانوں، اپنی بچیوں کو فتنہ ارتداد سے بچانا چاہتے ہو تو ان کے اندر تقوی اور قومی داری پیدا کرو، فطری غیرت کو پیدا کرو، مناسب وقت پر شادیاں کرو، فواحش و منکرات کی اشاعت پر پابندی، کیا حلال کیا حرام ان کے درمیان تمیز کراؤ، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کراؤ، مرد و زن کے اختلاف پر پابندی، خلوت پر پابندی، اور بغیر محرم کے سفر پر پابندی۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں گے اور ان کے عقائد کو درست کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بچیاں ان تمام فتنوں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔